بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے مبارک نام کا ایک اسم اعظم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک مبارک نام ہوتا ہے اور ہر اس مبارک نام کے ساتھ بعض اکابر علماء نے چند الفاظ کا اضافہ کر کے اس کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ وہ اگرچہ منصوص علیہ نہیں ہیں، قرآن مقدس سے ثابت نہیں ہیں، لیکن چند الفاظ ملا کر وہ کسی نہ کسی احادیث پاک کا، کسی نہ کسی مسنون دعا کا وہ حصہ ضرور ہوتے ہیں، تو ان کو علماء امت اور اکابر نے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے یا صمد، انت الذی یصمد الیک فی الحوائج والملتجا الیک فی الکرب والشدائد۔ یہ اللہ کا مبارک نام ہے، یہ جمالی نام ہے۔ ایک اسم مبارک ہوتا ہے جس میں جلال ہوتا ہے، اور جلال کسی نام میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ اسی طرح جمال بھی کسی نام میں کم، کسی میں زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام جو یا صمد ہے، اس کے اندر انتہا درجے کا جمال ہے، بہت ہی جمال ہے، اعلیٰ درجے کا جمال اس میں پایا جاتا ہے۔ 134 اس کے اعداد ہیں۔ اعداد کے مطابق پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس اسم مبارک کا جو موکل ہے اس کا نام نوریائیل ہے، جس کے تحت 4 رئیس ہیں اور ہر رئیس کے تحت 134 صفحے ہیں۔ یہ سارے فرشتے مل کر اس کے عامل کی مدد کرتے ہیں اور مددگار بنتے ہیں ہر میدان میں، جہاں کہیں اس کو ضرورت پڑتی ہے، جائز کام ہو، اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بہت سے مواقع پر اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے انسانوں کی مدد اور نصرت کے لیے۔ تو بہرحال اس مبارک نام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دیجئے، تو وہ کہتا ہے یہ کام تو بہت مشکل ہے، آپ کا کام مشکل ہو سکے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا سب کچھ آپ ہیں، اگر کرنے پہ آ جائیں تو کام تو ہو جائے گا، سارے افسر آپ کی مانتے ہیں۔ تو صمد کا نام یہ ہے، صمد کے نام کا معنی یہ ہے کہ صمد وہ ذات ہے، سب کچھ وہی ہے، بس اور کچھ نہیں، نہ کسی سے کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ وہی ہے، اور ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے۔ جو چیز بھی کسی کے پاس ہے، صمد ذات نے عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا ہے، خود کو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے بندوں کی احتیاج و ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے، ساری دنیا اسی کی محتاج، وہ سیادت کا مرکز و محور ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کو شرف بالا حاصل نہیں ہے، سب سے زیادہ شرف و کمال اسی کو حاصل ہے۔ تمام کمالات کی صفات سے متصف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ زمان اور مکان کی حدود سے بالاتر ہستی ہے، کائنات کا کسی قسم کے حوادثات اور واقعات اس کو زوال پذیر نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی ابدی کرسی ہے، حاکمیت ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کی بادشاہت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کی حکومت کی کوئی بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو یہ صمد ذات ہے۔ صمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو، جس سے اوپر کوئی چیز ہو ہی نہیں، سب سے اوپر وہی ہے۔ اور اللہ کی ذات، حضرت علی کا فرمان ہے یہی کہ صمد وہ ذات ہے جس سے بالا کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صمد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو، کامل سرداری۔ مطلب کیا ہے؟ بعض سردار فیصلہ کریں
تو ان کی سیادت کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے۔ ان کے مشیر، ان کے وزیر، ان سے اوپر بیٹھنے والا سردار اختلاف کرتا ہے، تو اللہ عز و جل جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، نہ کوئی اس کا مشیر ہے نہ کوئی وزیر، کسی سے کوئی مشورہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کی سیادت کامل ہے، آزاد اختیار پروردگار عالم کو حاصل ہے۔ مالک یوم الدین، دن قیامت کے بھی وہ مالک ہوگا، آج بھی وہ مالک ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتی، رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتی، فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ذات ہے کہ مصیبتوں کے اوقات میں، پریشانیوں کے اوقات میں اسی عظیم ذات کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ سارے مصیبتوں کی لپیٹ میں ہیں، کوئی کسی کو اپنا حال کیا دے، ایک ذات ہے جس کے ساتھ رجوع کیا جاتا ہے مصیبتوں کے اوقات میں، وہ کون ہے؟ صمد ہے، وہی صمد اللہ کی ذات عالی ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں اپنے اعمال میں جو کامل ہو اس کو صمد کہتے ہیں، اپنا کام کرنے میں جو کامل ہو، یعنی سورج کو وقت مقرر پر طلوع کرنا ہے، وقت مقرر پر غروب کرنا ہے، اس میں کامل ہے، وہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت مقرر پر اسی کے امر کن سے ہوگا، وقت مقرر پر طلوع ہوگا، وقت مقرر پر غروب ہوگا، وقت کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ صمدیت کی شان رکھنے والے پروردگار عالم کا قرب اور اس کی ذات عالی کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، تاکہ یہ اوصاف اللہ پاک اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دے کچھ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ صاحب کشف بننے کا عمل ہے، جو آدمی یا صمد کو کثرت سے پڑھتا ہے، روزانہ 900 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے سامنے غیب کو منکشف کر دیتے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، دل کی سیاہی دھو دیتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں تو کشف ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے گناہوں کی بخشش، پھر کشف کا راستہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں، باطنی امر کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ کشف جس کو حاصل ہو جائے، اگر اللہ کی طرف سے مقبولیت بھی ہے تو یہ عمر بڑھنے سے بڑھتا رہتا ہے، مزید بڑھتا ہے، مزید بڑھتا ہے، اس کی کسی چیز میں کمی نہیں آتی، حتیٰ کہ وہ اللہ کے خاص اور مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیف زبان ہونے کا عمل، اس کی یا صمد کی بہت سی دعائیں ہیں، ان مبارک دعاؤں میں زبان کے تاثیر کی بھی دعائیں شامل ہیں کہ اے صمد میری زبان پہ ایسی باتوں کو جاری کر دے کہ جن کا قبول ہونا یقینی ہو، میری زبان جو کہے وہ شرف قبولیت پائیں، اس کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں۔ تو برادران عزیز، یا صمد کی جو خاصیات ہیں، ان خاصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بندہ سیف زبان بن جائے، جو کچھ بھی مانگے اللہ پاک عطا فرما دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی تھے جو کچھ کہتے اللہ پاک ویسے کر دیتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوات میں جانے سے پہلے اس صحابی کو پکڑتے کہ کہو فتح نصیب ہوگی، پھر اللہ رب العزت فتح عطا فرما دیتے تھے۔ حدیث پاک کا جملہ بھی ہے، لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ کسی کام پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، غالباً ان کی پھوپھی تھی، کسی بچی کے دانت ٹوٹ گئے، انہوں نے قصاصاً کہا کہ اس کے دانت توڑنے چاہیے، حضور نے بھی فیصلہ فرما دیا،
اب انہوں نے کہا میری پھوپھی کے دانت کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ فرمایا فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا، کیسے نہیں ٹوٹ سکتے؟ جب انہوں نے قسم کھا لی کہ نہیں ٹوٹیں گے، اللہ نے اس کے بدلے میں فیصلے اور احکامات اور جاری فرما دیے، دانت ٹوٹنے سے بچ گئے۔ سیف زبان ہونے کا عمل، اس کے لیے تھوڑا مشقت زیادہ پڑتی ہے، آسان نہیں ہے۔ سیف زبان ہونے کے لیے وقت بھی درکار ہے اور ایک خاص مقدار بھی درکار ہے۔ وقت لمبا پڑھنا ہے اس کو، یعنی 5 سے 7 سال۔ جس کی روحانیت مضبوط ہے 5 سال میں سیف زبان بن جائے گا، اور جس کی روحانیت کچھ کمزور ہے تو اس کو 7 سال لگ جائیں گے۔ لیکن پڑھنا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بے نیاز سے اگر ہم اپنی زبان کو مضبوط کرنے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ پھر اپنی زبان کے اقوال کو پاک کرنا چاہیے، فضول اور لغویات نہیں بولنی چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے بانی تھے، بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ ظلمت جو دلوں پر چھا جاتی ہے وہ فضول گفتگو کرنے سے چھا جاتی ہے۔ بے معنی گفتگو، فضول گفتگو، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ، لگے پڑے ہیں، تو یہ چیزیں دل کو ظلمت دل کے اندر بھر دیتی ہیں۔ تو تہجد کے وقت پر پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ معتد بھی مقدار میں، مثلا علماء نے تو لکھا ہے کہ وقت ہے تو 1100 مرتبہ لازماً اس کو پڑھنا چاہیے سیف زبان ہونے کے لیے۔ 5 سے سال تک پڑھتے رہنا چاہیے، پھر جو بات کہے گا اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بیمار ہیں، اب علیل ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرمائے۔ ان کے استاذ تھے حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ سیف زبان تھے، جو بات کرتے تھے وہ ہو جاتی۔ مثلا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو گاڑی ہے نا آپ کی، یہ چابی اس کے اندر ٹھہرا کے یہ یہاں چھوڑ دو اور گھر چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اب وہ گھر گیا تو وہ بچہ پہنچ چکا تھا، یعنی جو بات کہی اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ پروردگار عالم اسباب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف کا، تو اسی دوران آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے لیے اونگھ آ گئی تو آنکھیں کھلی تو فرمایا بیٹا آپ نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں نے ابھی دیکھ لیا ہے۔ اتنی مقبول بندے تھے، لیکن رہتے ایک شاہانہ ترتیب میں تھے، بادشاہانہ زندگی تھی۔ حضرت سفید کپڑے اور پگڑی اور اس کے اوپر سفید رومال ڈالتے تھے، جبہ پہنتے خوبصورت۔ ایک آدمی نے دیکھا، کہا یہ بھی ولی ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہوئے تھے حضرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ، تم نے میرے ولی کے بارے میں اس طرح سوچا ہے، میرے دوست کے بارے میں جاؤ، حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگ کر آؤ۔ وہ گیا، پھر بتلایا۔ حضرت نے فرمایا معافی تو مانگ رہے ہو، کس چیز کی مانگتے ہو؟ بتلاؤ تو صحیح، معاملہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ معاملہ ہے، اس طرح ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا، میرے دل میں خیال آ گیا، میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، جب دیکھا آپ کو تو میں نے کہا اچھا یہ بھی ولی ہوتے ہیں اس طرح ٹیپ ٹاپ اور خوبصورتی، حسن و جمال، تو میں واپس چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ معافی مانگ کے آؤ۔ حضرت کی کتابوں کو بڑی مقبولیت نصیب ہوئی۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے برکات مکیہ، درود پاک کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، آپ کے معاملات آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسماء حسنہ لکھے ہیں اشعار کی صورت میں،
بڑے زبردست ہیں، خوبصورت طریقے سے پڑھو تو بڑے پیارے پڑھے جاتے ہیں۔ حمان اللہ رب العالمین من الآفات جسمانا و دینا، اس طرح کے اشعار ہیں، سارے زبردست پیارے اشعار ہیں، پڑھتے جاؤ تو 40 دن تک روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اس کو پڑھو تو اس کی تاثیر میں مزید برکت پڑ جاتی ہے، اثر بڑھ جاتا ہے، تو اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیف زبان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی کرامتوں سے نوازا تھا، بے شمار ایسی کرامات تھی کہ حضرت نے جو کہا وہ پورا ہو گیا، جس کے متعلق جو کہا وہ کام ہو گیا۔ تو اسی طرح بے نیاز ہونے کے لیے بھی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں 7000 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ چند دن اس کو معمول بنا لینے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جیب میں پیسے ختم نہیں ہو رہے۔ جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالا اللہ نے پیسے دکھلائے، اور روزی میں ایسی برکت ہو گئی کہ خود بھی کھا رہا ہے اور اقربا بھی کھا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اکثر بیشتر اس قسم کے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کماتے بھی ہیں، کام بھی چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ گھر کے اندر برکت نہیں ہے، جو آیا ختم ہو گیا، جو آیا ختم ہو گیا۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ یا صمد بے نیاز ذات کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت اسی ذکر کی برکت سے ان کے مال میں ایسی برکت پیدا کر دیں گے کہ وہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح خوف و غم کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ جن لوگوں کے دل پر اکثر طور پر خوف رہتا ہے تو وہ صمد ذات کا ذکر کریں جس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی کا 111 مرتبہ صبح و شام۔ آسان ہے، عام فہم ہے، تھوڑی مقدار ہے، آپ اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک غموم و ہموم اور خوف و غم اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ آپ کی کوئی پریشانی ایسی نہیں رہے گی کہ جس کی وجہ سے آپ پر کوئی خوف مسلط ہو جائے۔ اس کا جو عامل آدمی ہے اس کے اندر بھی شان صمدیت پیدا ہو جاتی ہے، جس نے اس نام پر محنت کی، اس کو کثرت سے پڑھا اور اس کا مفصل وظیفہ پڑھا، اس کی زکاتیں ادا کی، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کے نقوش کو لکھنا شروع کریں گے، اللہ پاک اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ 9000 مرتبہ 40 دن تک آپ اگر پڑھتے رہیں گے تو اس کے عامل بن جائیں گے۔ پانی پہ دم کر کے کسی کو دیا، اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ خیر و برکت کے لیے کسی کو لکھ کر دیا ہے یا دم کر کے دیا ہے، ان کے اندر خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ کسی کو بڑی سے بڑی مصیبت ہٹانے کے لیے اس کو پڑھ کر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہٹا دیں گے، تو اس میں بے نیازی کا دخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دخیل ہو جائے گی، یعنی اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں رہے گی۔ بعض احباب پڑھتے بھی ہیں، بہت سے ایسے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے یہ عمل کیے ہیں اور ان اعمال سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے کام آسان ہو رہے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، کتنے پیسے کہیں کسی کے پھنسے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ نکلوا دیے ہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں ان کی، اب میں نے دیکھا ہے ان کو کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک میں، میرا رابطہ رہتا ہے بعض احباب کے ساتھ، تو کام چلے ہوئے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دی ہے۔ تو یا صمد کا آپ ورد کرتے رہیں۔ یہ دعا جو میں نے بتلائی ہے یہ اسم اعظم کا مقام رکھتی ہے، یا صمد انت الذی یصمد الیک فی الحوائج والملتجا الیک فی الکرب والشدائد، آپ اس کو پڑھیں گے، پھر اپنے معاملات کا اللہ کے سامنے اظہار کریں، اپنے دکھڑے سنائیں، اللہ پاک آسانی ہی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔